تعلیم ایک دینی فریضہ ہے۔ تعلیم صرف ایک پیشہ نہیں ہے، صرف معاش کا ایک ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں بھی تعلیم تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت، تربیت اور تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ تعلیم کا جو تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے اور جس کو آپ نے خود اختیار فرمایا، ایک معلم کی حیثیت سے آپ نے جس طرح اپنے فرائض سر انجام دیے، وہ کیا ہے کہ معلم بننا یہ ذریعہ معاش نہیں ہے۔ یہ ضمنی فائدہ آ سکتا ہے لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے، یہ صرف ایک پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے، یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس دین کے بارے میں معلومات ہو، اور فرمایا کہ ثم کتمہ، پھر اس کے بعد وہ اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ تو اگر یہ دینی فریضہ نہ ہوتا تو اس کے لیے اتنی سخت وعید نہ ہوتی۔ تو کیا فرمایا؟ الجما یوم القیامت بلجام من نار، کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل۔ جس طرح کا جرم ہے اسی طرح کا بدلہ ملے گا، جس طرح کی معصیت اور نافرمانی ہے اللہ رب العالمین اسی طرح کی سزا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطیبوں کو دیکھا کہ جن کے خطبے بے مثال، کہ جن کی تقریریں بڑی اچھی لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قینچیوں کے ذریعے، آگ اور لوہے کی قینچیوں کے ذریعے وہ اپنے ہی ہونٹوں کو وہ کاٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جزا من جنس العمل کی صورت۔ جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا، عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ شخص کے جو پڑا ہوا ہے اور فرشتے بھاری پتھر لا کر اس کے سر پر دے مارتے ہیں، اس کا سر ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور فرشتے وہ بھاری پتھر دوبارہ اٹھا کر لاتے ہیں، اللہ رب العالمین دوبارہ اس کے سر کو اسی طرح سلامت کر دیں، وہ پھر سے مار دیں۔ قابیل کے لیے سزا کا تذکرہ، بدکاروں کے لیے، زناکاروں کے لیے سزا کا تذکرہ۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے یہ سارے مناظر دیکھے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جزا من جنس العمل کی صورت ہے۔ اب یہاں پر اسی منہ کے ذریعے یہ حق بات کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، تو سزا کیا ہے؟ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینی فریضے کے طور پر اس کو کس طرح گردانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے پوچھا جائے، من سئل عن علم، کہ جس سے کسی دین کے ایک معاملے کے بارے میں، کام کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ نہیں جانتا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رائے دیتا ہے بغیر جانے بغیر سمجھے، کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کیفیت سے بچنا چاہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا آپ کو یہ نہیں آتا، یہ الزام نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی لرننگ سکل سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، کوئی نئی چیز فوراً اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بچوں کی طلب کی یہ استعداد اور صلاحیت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں، اور ان کو جواب بھی دینا چاہیے۔ ڈانٹنا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے کہ انہیں ڈانٹ کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سوال کا مناسب اور آسان، اگر معلم جو ہے وہ حکیم بھی ہو، وہ حکمت اور دانائی سے بھی کام لے، تو صرف ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو خاموش کرانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تعلیم و تربیت کیا تھا؟ تزکیہ کا اسلوب کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نوجوان آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کسی علامہ، کسی امام العصر والمغرب والعشاء سے کوئی جو ہے وہ آ کر مسجد میں اس کے مقتدیوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے آ کر کہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو اس کا حال اور اس کا حشر کیا ہوگا؟ ثواب کی خاطر سب اس کو ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، آپ نے سائل کو اس کی ذہنی سطح، اس کی استعداد کو، اس کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو مد نظر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کہ جس میں اس کو یہ بات سوچنے پر مجبور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچے۔
آپ نے کہا کہ تمہاری ماں بہن ہے، ہاں ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچے تو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اوروں کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ یہ تعلیم کا، تربیت کا، لوگوں کے تصورات کو کلیئر کرنے کا، چونکہ تعلیم میں دیکھیے فزیکلی کچھ چیزوں کے نام بتا دینا اصل یہ علم کا مقصد نہیں ہے۔ بہترین معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ نے ایک معلم کی حیثیت سے جو فرائض سر انجام دیے، آپ نے اس میں حکمت کو پیش نظر رکھا، آپ نے اس میں مخاطب کی نفسیات کو مد نظر رکھا، اس کے مسائل کو آپ نے پیش نظر رکھا، اور اس کے مطابق جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کے مطابق جو تربیت کی جاتی ہے، چونکہ دو چیزیں بالکل مساوی سمت میں چلتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے انتظامی سختی کہ جو آپ کسی بھی فرد پر کرتے ہیں، نظم و ضبط، ڈسپلن کے نتیجے میں، اکیلے اس سے کام کبھی نہیں بنتا، کبھی بھی نہیں بنتا۔ ہم اگر ریاستوں کی سطح پر بات کریں تو ریاستوں کی سطح پر تنہا تلوار کچھ بھی نہیں کر سکتی، تلوار تو سروں کو کاٹ سکتی ہے۔ حجاج بن یوسف کو جب عراق بھیجا، اور عراق مشہور تھا کہ جو بھی والی وہاں پر آتا وہ اسے ستاتے تھے، کوئی وہاں جم نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا تھا۔ آخر بنو امیہ کے ہاں بھی یہ سوچ تھی کہ اب ہم اپنے ترکش کا سب سے خطرناک تیر پھینکیں، تو حجاج بن یوسف کو بھیجا، چہرے پہ ڈھاٹا چہرہ دکھائی نہیں دیا، جامع مسجد میں موجود سب لوگ بیٹھے، ہاتھ میں ان کی کنکریاں موجود ہیں کہ جو والی آیا ہے تو اس کو کنکریاں ماریں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اتنے ڈھیر سارے جمع غفیر لوگ بیٹھے کس نے پھینکی ہیں۔ جو ایک ستانے کا، سرکشی کا، شرارت کا تصور تھا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے چہرے سے کپڑا بھی ہٹایا، اور ساتھ خطیب بے مثل خطیب تھا حجاج بن یوسف، تو کیا کہا کہ اینعت الرؤوس وحان وقت قطافہا، کہ سروں کی فصل تیار ہو چکی ہے، سروں کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اس کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے، وَأَنَا قَاطِعُهَا، اور سروں کی فصل کاٹنے والا میں ہوں۔ اور جب اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، جو کنکریاں ہاتھ میں تھی وہ ہاتھ میں ہی رہ گئی کہ کس کو بھیجا ہے؟ حجاج بن یوسف کو۔ تو تلوار سروں کو کاٹ سکتی ہے لیکن تلوار دلوں کو فتح نہیں کر سکتی۔ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے نتیجے میں آپ مسخر کر سکتے ہیں، آپ پابند بنا سکتے ہیں، لیکن آپ دلوں کو نہیں جیت سکتے۔ دلوں کے جیتنے کے لیے جو اعلیٰ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی بطور معلم انسانیت، ان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم کی حیثیت سے اپنے جو فرائض سر انجام دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف جو تھا وہ آپ کی نرمی تھی، وہ آپ کا نرم خو ہونا تھا۔ اسے اللہ رب العالمین احسان عظیم قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکررات، کبھی ایک بات کو بار بار اعادے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے۔ تو یہ اسلوب تھا، دل نشین اسلوب، آسان اسلوب، آسان فہم اسلوب، بار بار اعادے کا اسلوب، اور محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھانے کا انداز، اور تعلیم ایک دینی فریضے کے طور پر، نہ کہ صرف ایک پیشے کے طور پر، اور تعلیم کے اس بڑے مقصد کو، اس وسیع تصور کو، اسلام کے تصور تعلیم کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہترین معلم کا کردار کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح اور ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔